السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میاں بیوی کی بات آتی ہے تو لوگ بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کی طرف رجحان اور دھیان زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو نظر انداز کیا جاتا ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ نے بیویوں کے ساتھ رہن سہن کا جو طریقہ بتایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے، معروف طریقے سے رہن سہن گزر بسر کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بود و باش کا سلسلہ و معاملہ کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے تعلق سے ہی فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا، سب سے مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، یعنی اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ، باہر تو سب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اصل اچھے اخلاق کہاں ہیں، کہاں دیکھا جائے؟ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ، کہ تم میں اچھے اخلاق والا بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو، یعنی بیویوں کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھا تعلق، اچھی محبت، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات بود و باش، یہ تمام چیزوں میں، اخلاق و عادات میں جو بیویوں کے ساتھ اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے تم میں۔ باہر تو ہر کوئی اخلاق مند ہوتا ہے، ہر کوئی اچھے سلیقے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ادب و احترام کو ملحوظ رکھتا ہے، لیکن گھر میں جب پہنچتا ہے تو بے تاج بادشاہ اور بے لگام ہو جاتا ہے، اور ایسی حکمرانی کا جذبہ رکھتا ہے یا ایسی حکمرانی کرتا ہے کہ بیویوں کی کوئی قدر یا بیویوں کا کوئی مقام یا بیویوں کی کوئی حیثیت، ادب و احترام سب کھو دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم میں اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو وہ تم میں سب سے بہتر اچھے اخلاق والا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یفرق مومن مؤمنہ، کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ اگر وہ اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت اسے پسند بھی تو ہوگی۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی کوتاہی اگر ہے تو دوسری خوبیاں جو اس کے اندر ہیں ان خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان خوبیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس غلطی اور کمی کو نظر انداز کر دے۔ اگر ایک خرابی ہے، ایک پہلو سے اس کے اندر کچھ کمی ہے تو دوسرے پہلو سے اس کے اندر بھلائی اور بہتری بھی ہے۔ اگر وہ گھر کے کام کاج بہت تیز رفتاری کے ساتھ نہیں کر پاتی ہے تو عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں اس کے اندر صلاحیت بھی ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بچوں کی تربیت میں وہ ایک اچھی ماں کا کردار ادا کر سکے، یا اس طرح سے اور بھی دیگر پہلو ہیں کہ ایک پہلو اگر اس کی ناپسندیدہ ہے تو دوسرا پہلو اس کا پسندیدہ بھی ہے۔ اس لیے ان کے ایک پہلو کو دیکھ کر کے ان سے بغض و حسد رکھنا، کینہ رکھنا، یا اس طرح سے ان سے دشمنی کا مظاہرہ کرنا اور فرعونیت کا اظہار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے دوسرے خوبیوں کو دیکھ کر کے اس سے جو ہے خوش رہا جائے اور اسے کینہ بغض نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔